الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، پچھلے درس کے اندر شیخ سعد الزعتری کا تعارف کرایا گیا تھا، جن کا تعلق فلسطین سے ہے اور جنہوں نے حقیقت الجہاد فی فلسطین کے نام سے ایک گراں قدر کتاب تصنیف کی ہے اور جس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہے۔ آج جو ہے تمہید کے طور پر انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یعنی جہاد فلسطین کی حقیقت کے نام سے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اور انہوں نے شرعی جہاد کی توضیح پیش کی ہے، اور یہ کہ اس لفظ کا کس قدر استغلال کیا جاتا ہے فسادی اور خارجی تنظیموں کے ذریعے سے، اور اسے بدنام کیا جاتا ہے اور اس کے نام پر فتنہ و فساد پھیلایا جاتا ہے۔ تو دونوں چیزوں کو انہوں نے واضح کیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یقیناً جہاد یہ ان مسائل میں سے ہے جنہیں شریعت نے بڑی وضاحت سے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، جس کے اندر نہ تو کوئی غموض ہے اور نہ ہی کوئی شبہہ، اور نہ ہی نفس پرست اہل بدعت اور اہل شبہات کے لیے اعتراض کی کوئی سبیل چھوڑی ہے، اور اسے وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جسے اللہ نے علم شرعی کے ذریعے بصیرت عطا کی ہو اور اس کی خواہشات پورے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو۔ لیکن جن کی عقلیں ماری ہوئی ہیں اور ان کے دلوں پر تالا پڑا ہوا ہے، تو انہیں کوئی بھی وضاحت اور تفصیل فائدہ نہیں پہنچائے گی، اور نہ ہی حق ان کا رہنما بن سکتا ہے۔ ہم ان کے لیے اللہ رب العزت سے صرف ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، یا یہ کہ اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے۔ وہ اپنے نیک بندوں کے لیے ہر طرح کی مدد پر قادر ہے، اور میں جہاد کے اس مسئلے پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ بہتوں کو جہاد کا صحیح شرعی مفہوم معلوم ہی نہیں ہے، اور نہ ہی انہوں نے کتاب و سنت اور فہم سلف کی روشنی میں اصولی بنیادوں پر اس کے احکامات کو پڑھا ہے، بلکہ ان کا اعتماد گمراہ کن فتووں، منحرف نفس پرستی، جھوٹے جذبات اور فاسد شبہات پر مبنی ہے۔ گمراہ کن فتووں، ابھی دیکھیے حالیہ وقت میں اسی ہفتے میں جو ہے بعض تنظیموں کی طرف سے، بعض شخصیات کی طرف سے جو ہے جہاد کا جو ہے عام فتویٰ دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب نفس پرستی، انحراف اور گمراہی پر مبنی ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے بدعتیوں کی طرف سے، یہ سارے خارجیوں اور بدعتیوں کی طرف سے ہی اس طرح کے فتاوے عمومی پیمانے پر کیے جاتے ہیں، انفرادی طور پر۔ یہ انفرادی، شخصی اور کسی تنظیم وغیرہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے اس کتاب کے اندر واضح کیا ہے۔ چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ ہم ایسے عظیم امور پر، عظیم حوادث پر اور سنگین مسائل پر گفتگو کریں کہ جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں، ان کے جان و مال کو سنگین خطرہ ہے، جن کی وجہ سے بہتوں نے اپنے آپ کو حزبیت اور عصبیت کی راہ میں سستے داموں بیچ رکھا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کے نام پر خارجی تکفیری تنظیموں کے جھنڈوں تلے خود کو گروی رکھ دیا ہے۔ دیکھیے جن خدشات کا انہوں نے اظہار کیا وہ سامنے ہے۔ یہ لوگ جو ہے پوری کی پوری بستی، شہر اور ملک اجاڑ دیتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ اس پر جشن مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ جی ہاں، آگے کہتے ہیں کہ فلسطین ایک لمبی مدت تک
فلسطین ایک لمبی مدت تک دو سامراجوں کے پنجے استبداد میں رہا ہے، ایک صلیبی اور دوسرا یہودی۔ اس مدت میں صلیبی یعنی حالیہ دور میں 1917 کے اندر جب یعنی پہلی جنگ عظیم جب ہوئی تھی 1914 کے اندر، اور یورپ والوں کا غلبہ ہوا تھا اتحادی فوجوں کا، تو اس وقت فلسطین پر یعنی پہلی جنگ عظیم کے وقت فلسطین پر ترکی کا قبضہ تھا، اور چونکہ ترکی پہلی جنگ عظیم میں شامل ہوا تھا اور اس نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور وہ شکست کھایا بری طرح سے جرمنی، تو ظاہر سی بات ہے ترکی بھی اس میں شامل ہوا، وہ بھی شکست کھا گیا ایسے لوگوں کا ساتھ دے کر کے۔ تو جو اتحادی فوجیں تھی ان لوگوں نے، کئی ممالک تھے، بہت سارے ممالک تھے، یورپ امریکہ سارے لوگ تھے، انہوں نے شکست دیا۔ تو جن لوگوں کو شکست دیا، جرمنی ہے اور دوسرے ممالک ہیں ترکی سمیت، تو ان کے جو مقبوضات تھے ان پر جو ہے قبضہ کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو اسی کا نتیجہ ہوا کہ فلسطین پر بھی انگریزوں نے قبضہ کر لیا 1917 کے اندر، اور وہاں جو فوجیں تھیں، ترکوں کی جو فوجیں تھیں، انہوں نے، آپ دیکھیں گے، کوئی مزاحمت نہیں کی، ذرہ برابر کہیں مزاحمت نہیں کی اس کے لیے۔ یہ ایسی جو المناک تاریخ ہے کہ آدمی جو ہے اپنی جو ہے ذاتی مصلحتوں کی خاطر جو ہے، اگر مثال کے طور پر وہ کسی عربی حاکم نے وہ کیا ہوتا، سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ مصر ہوتا یا جو ہے مصر کا ہوتا یا خلیجی کسی ملک کا ہوتا، تو دیکھتے کہ اس تاریخ کو کتنا جو اچھالا جاتا، پیش کیا جاتا۔ وہ کوئی بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، وہ حالیہ یعنی گزشتہ صدی، پچھلی صدی کی جو ہے وہ تاریخ ہے، 1917 کی تاریخ ہے یہ۔ آپ دیکھیں جو ہے کتنا جو ہے خطرناک، کتنا سنگین اور المناک، اسی وقت سے جو ہے یہ ساری پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں وہ لوگ، اور جو ہے پورے عالمی اسلام کا سب سے بڑا جو ایشو بنا ہوا ہے، ساری پریشانیاں جو جھیل رہے ہیں وہاں کے لوگ، فلسطین کے لوگ، یہ 2017 میں جب ترک فوجوں نے جو قبضہ وہاں پر کیا ہوا تھا، وہ لوگ سفید جھنڈا دکھا کر کے گئے، جنگ کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر سفید جھنڈا دکھانے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ میں پوری طرح سے سرنڈر ہوں۔ تو جو دشمن فوج ہوتی ہے وہ کچھ نہیں بولتی ہے، قید بھی نہیں کرتی ہے، ورنہ کم سے کم جو ہے قیدی بناتے ہیں، ہاتھ اوپر اٹھا لیتے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے ہیں تو قیدی بنا لیے جاتے ہیں۔ لیکن جھنڈا سفید دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے پوری طرح سے سرنڈر ہے، اور جو تم کہو گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو گرفتار بھی نہیں کیا گیا، باقاعدہ جو ہے گروپ فوٹو کھنچایا گیا بلا کر دونوں فوجوں کو مل کر کے، سمجھ رہے ہیں، اس طریقے سے سفید جھنڈا دکھا کر کے انگریزوں کے جو ہے ہاتھوں میں ایک کہہ لیجئے کہ سونے کی تھالی جو ہے اسے پکڑا کے گئے وہ لوگ۔ اس پر کوئی بات نہیں کرتا ہے، اسے کوئی میڈیا میں نہیں لاتا ہے۔ اسی وقت سے ساری جو ہے پریشانی وہ لوگ جھیل رہے ہیں، انگریزوں کا قبضہ ہوا، اور انہوں نے، ظاہر سی بات ہے سب صلیبی فوجیں ہیں، یہ سب یہودی صلیبی سب جو آپس میں دوست ہیں، اور وہاں پر یہودیوں نے جو یورپین ممالک اور امریکہ میں سب اپنا جال پھیلائے ہوئے تھے، کمپیننگ کر رہے تھے اپنے کسی ایک ملک کے لیے۔ اب جیسے انگریزوں نے یہاں قبضہ کیا، ان لوگوں کو جو ہے، کیونکہ فلسطین بھی، اس کے علاوہ بھی دوسرے ممالک تھے ان کے آپشن میں کہ کہاں جانا ہے، کہاں میں ایک ملک میں ہونا چاہیے، اس کے لیے وہ پورا جو ہے عالمی پیمانے پہ پیسہ اکٹھا کر رہے تھے، اور یہ کہ کہاں ہمیں بسنا ہے۔ اور چونکہ یورپ میں رہتے تھے، وہ فسادی ذہن کے تھے، تو یورپ والے بھی چاہتے تھے یہاں سے بھاگ جائیں، سب نکل جائیں، اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک سازش کے تحت انگریزوں نے اور امریکہ نے مل کر کے ان لوگوں کو یہاں پہ بسا دیا۔ اعلان بلفور ڈکلیریشن مشہور ہے، اس کو پڑھیں، اس کی تاریخ پڑھیں، 1917 میں جو ہے بلفور ڈکلیریشن۔ تو اعلان بلفور جو وہاں کا ریپرزنٹیٹیو تھا برطانیہ کی طرف سے، جسے ہر ملک میں ان کے جو ہے نمائندے ہوتے تھے، انڈیا میں اور اس طریقے سے دوسرے علاقوں میں، تو وہاں فلسطین کا جو نمائندہ تھا اس کا بلفور نام تھا، اس نے جو ہے اجازت نامہ دیا
کہ اب یہاں پر یہودی جو ہے آ سکتے ہیں، ہمارے انڈر میں ہے فلسطین، آئیں اپنا رہیں۔ اس کے بعد 2017 سے جو ہے 1917 سے وہاں آنا شروع ہو گئے۔ آپ کو میں ایک المناک تاریخ بتاؤں کہ 1917 سے پہلے کیا، جب وہاں ترکوں کا قبضہ تھا فلسطین پر، تو کیا وہاں یہودی نہیں تھے؟ یہ آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ وہاں پہ اس وقت تک تقریباً 50,000 یہودی بستے تھے، اور وہ بھی قانونی طور پہ۔ ان 50,000 یہودیوں کو بسانے والا کون ہے؟ انگریزوں سے پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، جب اس وقت ترکوں کی وہاں پہ حکومت تھی، عراق پر، سیریا پہ، لبنان پہ، اردن پہ، اور جو ہے فلسطین پہ، یہ سب پورا علاقہ جو ہے، ان سب پر جو ہے ترکوں کی حکومت تھی۔ وہاں پہ باقاعدہ فلسطین کے اندر یہ 50,000 یہودی کیسے آئے، کیوں آئے؟ باقاعدہ اجازت نامہ سے، پیسہ دے کر کے، پیسہ لے کر کے ان کو بھیجا جاتا تھا۔ جی ہاں، وہاں بسایا جاتا تھا۔ ان کے بڑے بڑے اسپتال وہ لوگ اپنا بنا لیے تھے، کالج اور یونیورسٹی تک بنا لیے تھے۔ ترکی حکومت کے اندر یہودیوں نے فلسطین میں کالجز، یونیورسٹیاں اور جو ہے ہسپتال، یہ سب انہوں نے صرف گھر ہی نہیں بنایا تھا۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنی جو ہے ترقی یافتہ وہاں پہ تھے۔ فلسطین کے اندر یہودی تقریباً 50,000 تک ترکوں کی حکومت میں۔ اس وقت عربوں کی حالت تھی، چاہے حجاز ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں کوئی شفا خانہ بھی نہیں ملتا، نہ کوئی کالج، نہ یونیورسٹی، لیکن فلسطین میں یہودیوں نے بنا رکھا تھا ان کی اجازت سے۔ یہ سب تاریخ بہت المناک ہے۔ اس پر میں نے جو ہے تقریباً 12 لیکچر دیے تھے، پورے جو ہے ان کی ہسٹری بیان کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر وہ موقع نہیں ہے کہ ان کی جو ہے وہ المناک تاریخ کو بیان کیا جائے، اور کیسے جو ہے اس کی تاریخ کو چھپایا جاتا ہے، اور جنہوں نے احسان کیا، جنہوں نے جان اور مال کی قربانی دی اور دیتے آ رہے ہیں، ان کے خلاف کیسے جو ہے میڈیا کے اندر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جعلی کتابیں لکھی جاتی ہیں، جعلی تاریخ بتائی جاتی ہے، اور جنہوں نے فراڈ کیا ان کے ساتھ، جنہوں نے ان کے ساتھ غداری کیا، جنہوں نے انہیں دھوکہ دیا اور مسلسل دھوکہ دیتے چلے آ رہے ہیں، غداری کرتے آج تک چلے آ رہے ہیں، انہیں جو ہے بڑا مسیحا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے بہت ہی دردناک اور المناک تاریخ ہے۔ اسی لیے جو ہے بولنا پڑتا ہے اور بولنے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ جو ہے کچھ لوگوں کو تو ہوش رہے، کچھ لوگوں کو تو عقل رہے، اور کچھ لوگ تو صحیح جو سچی تاریخ ہے اس کو جو ہے محفوظ رکھ سکے ان فتنہ پروروں سے۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں کہ فلسطین ایک لمبی مدت تک 2 سامراجوں کے پنجے استبداد میں رہا ہے، ایک صلیبی اور دوسرا یہودی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ 48 تک تھے، انگریز 48 تک تھے، 1917 سے لے کے 48 ہے۔ 48 میں جب یہودیوں کا وہاں پر ایک اسٹیٹ باقاعدہ اقوام متحدہ کی طرف سے قائم کر دیا گیا، تو ان کا گویا ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد 48 سے یہودیوں کا دور شروع ہو گیا۔ تو وہی یہ اشارہ کر رہے ہیں، صلیبی سے اشارہ ان کا جو انگریزوں کی جو حکومت آئی تھی وہاں پر 1917 کے اندر، اور 48 سے پھر اس کے بعد یہودیوں کا وہاں پر تسلط ہو گیا ہے۔ پھر اس مدت میں فلسطینیوں کو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، ہجرت، دربدری، جلاوطنی جیسی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، مگر ایک مومن ان سب کو اللہ کی تقدیر اور آزمائش سمجھ کر برداشت کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ وہ اس طرح کی آزمائشوں کے ذریعے اپنے بندوں میں جھوٹوں اور سچوں، صبر کرنے والوں اور بے صبروں کی تمیز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے، اور تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ اور ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کو آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی مطلب آپس میں تمہیں ایک دوسرے ستائیں گے، ایک دوسرے سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، تو وہاں پر کیا نام ہے، یہ گویا ایک آزمائش ہے۔ یہ آزمائش میں ہے تو ہمارے اوپر ہے کہ ہم صبر کرتے ہیں یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی مشکل گھڑی یا بڑی مصیبت اس کا آزمائش میں مبتلا ہونا نہیں ہے،
بلکہ اس بات میں ہے کہ اس کے ساتھ لوگوں کا تعامل اور برتاؤ کیسا ہے، سماج اسے قبول کرتا ہے یا نہیں، اور اگر کرتا ہے تو پھر وہ برتاؤ کیسا ہے اور برتاؤ کا طریقہ کار کیسا ہے۔ امت اسلامیہ پر بہت ساری مصیبتیں آئیں، اسے بہت سارے فتنوں سے دوچار ہونا پڑا، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور ہی سے جاری ہے۔ ان سب کے باوجود مسلمانوں نے حکمت، صبر اور بہتر وژن کے ساتھ ان تمام سنگین حالات کا سامنا کیا۔ شریعت الہیہ ہمیشہ ان کا نصب العین رہی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ صبر کی مدد صبر و تحمل کے ساتھ ہی آتی ہے، اور المناکی کے بعد ہی کشادگی حاصل ہوتی ہے، اور ہر تنگی کے بعد آسانی میسر ہوتی ہے۔ فلسطین کوئی پہلا ملک نہیں ہے جس پر دشمنوں کا قبضہ ہوا ہو، اور نہ ہی یہ پہلا ملک ہے جہاں کے لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا ہو، جن کی اراضی کو ہتھیایا گیا ہو، جن کی حرمتوں کو پامال کیا گیا ہو، جن کی مسجدوں کو منہدم کیا گیا ہو، بطور خاص مسجد اقصی کو غصب کیا گیا ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت اور سنگین حالات کا سامنا مسلمانوں نے کیا ہے، مگر ان سب کے باوجود انہوں نے صبر سے کام لیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ حقیقی خطرہ دراصل شبہات اور شہوات کے ذریعے جسموں پر قبضہ کرنا ہے، شرک و بدعات اور خرافات کے ذریعے قلوب و اذہان کو مارنا ہے، نفس پرستی اور لذات دنیا کے ذریعے انسانی عقلوں پر تالے لگانا ہے۔ کیا یہ درست ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والے مسائل کو چھوڑ کر زوال پذیر، جلد ختم ہو جانے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے جان و مال کا نقصان پہنچائیں، بلکہ اپنے دین و مذہب کو خطرے میں ڈالیں؟ یہ تو واضح خسارہ اور نری گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم جو ہے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کہیں زیادہ بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما، یہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے اور اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا عالم کے یا متعلم کے۔ عالم اور متعلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ذکر کیا ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ دراصل فلسطینی ایشو کو بعض لوگوں کی طرف سے بہت ہی برا استغلال کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی ایشو کو کچھ لوگوں کی طرف سے بہت ہی غلط اور برا استغلال کیا جا رہا ہے، یعنی اس کا استحصال کیا جا رہا ہے، ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے، اسے سامان تجارت بنا کر اس کا سودا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ دراصل فلسطینی ایشو کو، مطلب اس طرح ایشو تو بہت ہیں، لیکن خاص طور سے اس ایشو کو کچھ لوگوں کی طرف سے اس کا بہت ہی برا استحصال کیا جا رہا ہے، اسے سامان تجارت بنا کر کے اس کا سودا کیا جا رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہیں کا ایک فلسطینی عالم کہہ رہا ہے۔ اس کی قیمت لگائی جاتی ہے اور پھر اس کی تجارت ہوتی ہے، کبھی دین کے نام پہ تو کبھی جہاد کے نام پر، تو کبھی مسجد اقصی کی حفاظت کے نام پر، تو کبھی فلسطینیوں کی مظلومیت کے نام پہ۔ یقیناً فلسطین ایک مقدس سرزمین ہے، مگر وہاں کے رہنے والے مقدس نہیں۔ یہ تقدس جو ہے مسجد اقصی اور اس کے آس پاس کے علاقے کو حاصل ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ فلسطین کے رہنے والے، کہ وہاں کے رہنے والوں کو تقدس حاصل ہے۔ انسان کو مقدس اس کا عمل بناتا ہے، وہ کہیں کا بھی ہو، چاہے وہ مکہ ہی کا نہ ہو۔ مکہ تو سب سے جو زیادہ مقدس شہر ہے، ایک مکی ہی کیوں نہ ہو، ذاتی طور پر وہ مقدس نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو بھی اگر مقدس کوئی چیز بناتی ہے تو اس کا عمل بناتا ہے، کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر کوئی برا عمل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم برائی کا ارتکاب کر کے اسے اچھا بنانے کی کوشش کریں محض اس وجہ سے کہ اسے مسجد میں کیا گیا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کبھی نہیں صحیح ہو سکتا ہے۔
وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون. یہاں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ مسجد حرام کہ یہ مکہ والوں کے بارے میں جو کافر تھے ان کے ہاتھ میں خانے کعبہ تھا، اس کے وہ متولی تھے. تو یہ کہ جو ہے متولی جو اللہ تعالیٰ کے اصل جو اولیاء ہیں وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں. تو خانے کعبہ کا کوئی متولی کیوں نہ ہو جائے، تو متولی ہونے سے مسجد کا کوئی جو ہے بہت اچھا نہیں ہو جائے گا، مقدس نہیں ہو جائے گا. کہ مسجد کا جو ہے خانے کعبہ کی بات ہو رہی ہے، عام مساجد کی بات نہیں ہو رہی ہے. مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا ہی کیوں نہ کوئی متولی ہو. تو متولی ہونے سے کوئی اچھا نہیں ہو جائے گا. اصل میں وہ لوگ فخر کرتے تھے مکہ والے خانے کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے، اور حاجیوں کی جو ہے خدمت کرنے کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو فخر کرتے تھے. تو ان کے لیے یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز بیان فرمائی کہ خانے کعبہ کا متولی ہونے سے مسجد حرام کا یا کسی بھی مسجد کا جو ہے متولی بن جانے سے کوئی مقدس نہیں ہو جائے گا، بلکہ مقدس جو ہے اس کا عمل بناتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اولیاء الا المتقون، جو نیک اور پرہیزگار بندے ہمارے ہیں وہ جو ہے مقدس ہیں، وہ ہمارے نزدیک برتر ہیں، ان کا مقام ہمارے نزدیک سب سے اونچا ہے. بہرحال یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ آگے مزید جو ہے اس تمہیدی کلام کو جاری رکھیں گے اگلے درس کے اندر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.